میت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ، یعنی کہ میت کو جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو اسے اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، جنت یا جہنم۔ حدیث نمبر 645 645 قاف۔ اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دی ہے، کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا مات، یقیناً جب تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ مقعد سے مراد کیا؟ ٹھکانہ۔ الغداۃ صبح، والعشی اور شام۔ ان کان من اہل الجنۃ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں میں سے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اگر وہ جہنم والوں میں سے ہے تو جہنم والوں میں سے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ فَيُقَال، تو اس سے کہا جاتا ہے، هَذَا مَقْعَدُكَ، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ کہاں سے اٹھائے گا؟ قبر سے۔ پھر تو اس ٹھکانے میں پہنچے گا، فی الحال تو قبر میں ہی رہے گا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جنت اور جہنم برحق ہیں اور ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ جن کا ان پہ ایمان نہیں، اس کا آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ مرنے والے کو قبر میں صبح و شام اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہاں اس نے قیامت کے دن جانا ہے، داخل ہونا ہے، پہنچنا ہے۔ اگر جنتی روح ہے تو اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور اگر جہنمی روح ہے تو اسے جہنم میں سے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اور یہ قبر کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ روزانہ جس کو جنت نظر آئے گی وہ کتنا خوش ہوگا، اسے کتنی راحت ملے گی، کتنا سکون ملے گا، اور جسے روزانہ جہنم دکھائی جائے گی اسے کتنا عذاب ملے گا، کتنی تکلیف ملے گی۔ تو یہ عذاب قبر کی ایک شکل ہے۔ اس سے پتہ چلا عذاب قبر کیا ہے؟ برحق ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ قبر والوں کو کب اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے دن، اس سے پہلے نہیں اٹھایا جائے گا۔